بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمہ، میں اس لیے نمازی، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے۔ سامعین ذی احتشام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الفلق کی تفسیر مبارکہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر حق کلمہ جاری فرمائے۔ شروع کرتے ہیں سورۃ الفلق، یہ مکی صورت ہے۔ پچھلی سورۃ الناس کے اندر بھی میں نے عرض کیا کہ صحیح قول کے مطابق یہ مدنی صورتیں ہیں دونوں، تو اس کی 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا اور نہایت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، ومن شر النفاثات فی العقد اور گرہ میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ تھا سورۃ الفلق کا، کہ محبوب کریم علیہ السلام کو رب نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ صبح کے رب کی پناہ مانگنے سے یہاں علماء نے کئی توجیحات لکھی ہیں کہ صبح کے وقت، جب صبح کسے کہتے ہیں، رات کو پھاڑ کر صبح طلوع ہوتی ہے، اور اس وقت اللہ کی پناہ مانگنے کی کئی توجیحات علماء نے لکھی ہیں۔ ان میں سے 1-2 میں عرض کر دیتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ کیونکہ جو ذات اللہ قادر مطلق وہ رات کے اس اندھیرے کو صبح میں طلوع کر سکتا ہے، تو جو لوگ اپنی ضرورتوں اور اپنی حاجات کو طلب کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک تو صبح کو طلوع کر سکتا ہے اس اندھیری رات میں سے، تو مالک تو ہماری حاجات، ہماری ضروریات اور ہمارا خوف، ہمارا ڈر بھی ہم سے دور کر سکتا ہے۔ یہ ہے ایک وجہ اور بھی لکھی ہے علماء نے کہ صبح کے وقت پناہ طلب کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صبح جو ہوتی ہے یہ کشادگی کی نوید کی مثل ہوتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی صبح کو طلوع فرماتا ہے، اور اس وقت یہ جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں اور جو اپنی حاجات کو طلب کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ اس وقت اپنے جو ہے رب کی بارگاہ میں یہ طلب کرتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں کہ مالک ہماری حاجات کو بھی پورا فرما، ہمیں ظلم سے بھی نجات عطا فرما، تو قادر مطلق ہے، تو اندھیری رات سے صبح کو طلوع کر سکتا ہے تو ہمارے غموں کو بھی مٹا سکتا ہے اور ہماری پریشانیوں مصیبتوں کو بھی ٹال سکتا ہے۔ اس لیے صبح کے وقت دعا کرنے کے لیے جو ہے یہ صورت ارشاد فرمائی گئی کہ آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی جو ہے قسم کھاتا ہوں۔ صبح کے رب کی قسم کھائی گئی۔ صبح کے رب کی قسم کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت معاذ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے صبح کی نماز کے وقت، کہ آقا کریم علیہ السلام آئیں گے، ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی اور اندھیرا بھی چھایا ہوا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام آئے اور آپ ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ پڑھو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا پڑھو؟ تو آپ نے فرمایا پڑھو قل هو اللہ احد اور معوذتین،
قل هو اللہ احد بھی پڑھو، قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھو، قل اعوذ برب الناس بھی پڑھو۔ اور فرمایا کہ 3 مرتبہ صبح بھی پڑھو اور 3 مرتبہ شام کو بھی پڑھو۔ یہ آیات اور یہ صورتیں تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ حضرت معاذ بن عبداللہ کی روایت میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ صبح بھی پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ شام بھی پڑھنا ہے، یہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ لوگوں کے شر کے لیے بھی تمہیں کافی ہو جائیں گی، یہ شیطان کے شر سے بھی اور انسانوں کے شر سے بھی اور شیطان کے وسوسے سے بھی اور جادو سے بھی، اثرات سے بھی، ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور رب العالمین نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی قسم، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ محبوب لوگوں کو فرما دیجئے، کہہ دیجئے۔ آگے فرمایا من شر ما خلق، جو چیز اس رب نے بنائی ہے اس چیز کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ مطلق ہے، ہر وہ چیز جو شر پہنچانے والی ہے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب فل اندھیری رات چھا جائے تو اس وقت اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بھی سورۃ فلق میں ارشاد ہوا۔ آگے فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، اور جادو کی گرہ لگانے والی عورتوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں نفاثات کا لفظ ہے، بہت زیادہ جادو کرنے والی، اور نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے کہ لعاب آمیزش، پھونک مارنا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ صرف پھونک مارنا نفس کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ جادو کی گرہ جو باندھتی ہیں عورتیں، جادو کے کلمات پڑھتی ہیں اور کفریہ کلمات پڑھ کے ایک دھاگا ہوتا ہے، وہ دھاگے پر کفریہ کلمات اور جادو کے کلمات پڑھتے جاتی ہیں اور اس پر گرہ لگاتی جاتی ہیں۔ فی العقد، یہ عقدۃن کی جمع ہے۔ عقدۃن کسے کہتے ہیں؟ گرہ لگانے کو کہتے ہیں، گرہ کو کہتے ہیں، اور عقد کیا ہے؟ گرہ لگانے والیاں، یہ اس کی جمع ہے۔ تو یہاں بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ جو جادو کی کلمات پڑھ کر، جادو کے کلمات پڑھ کر اور گرہ لگاتی ہیں دھاگوں پر، تو ان سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہو گیا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا تھا۔ لبید بن عاصم یہودی کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ یہاں نفاسات مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو ایک روایت جو ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لبید بن عاصم یہودی، اس کی جو 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے جادو کے کلمات پہ پڑھے، گرہ لگاتی گئی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کرنا چاہا، لیکن صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے تو جادو کیا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر نہیں ہوا۔ کیسے ایک نبی پاک پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ رب بھی فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں کہیں سے بھی آ جائیں، جدھر سے بھی آ جائیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نبی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ علماء نے اس پر بہت ساری باتیں لکھی ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل کے اندر، وضاحت کے اندر نہیں جانا چاہتا، اتنا ہی عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے جادو تو کیا، ان یہودیوں نے جادو تو کیا، جادو کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ حضور پر جادو کا اثر نہیں ہوا، ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ حضور پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ معجزے کا اثر کا سبب جو ہوتا ہے نا، معجزے کے اثر کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے، اور سحر، جادو کے اثر کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ معجزے کے اثر کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے اور جادو کے اثر کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے۔ معجزے کا جو صدور ہوتا ہے وہ نبی سے ہوتا ہے، اور اس کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، اور جو جادو اور سحر ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ شیطان، وہ کافر سے ہوتا ہے، اور اس کا سبب شیطان سے قرب ہوتا ہے۔ جادو کا جو صدور ہوتا ہے وہ کافر سے ہوتا ہے، اور اس کا سبب شیطان ہوتا ہے، شیطان کا قرب ہوتا ہے، اور کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی پاک پر
جادو ہو گیا تھا، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی پر جادو کا اثر کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کا جو مقرب ہے، شیطان کا مقرب وہ کافر، وہ رحمان کے مقرب یعنی نبی پر جو ہے وہ اثر انداز ہو گیا، اثر کر گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جہاں کہیں سے بھی آئے وہ اثر نہیں کر سکتا، وہ فلاح نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ نبی پر کیسے اثر کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے تو جادو کیا لیکن نبی کریم علیہ السلام پر جادو کا اثر نہیں ہوا۔ اس لیے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ فرمایا گیا کہ جادو کی گرہ لگا کر اس میں پھونک مارنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، ان سے بھی پناہ مانگنا ہے۔ اب کفریہ کلمات اور جادو کے کلمات پڑھ کر دم کرنا، پھونک مارنا یہ باطل اور حرام ہے، لیکن اللہ کا کلام پڑھ کر پھونک مارنا، کسی بیماری پر دم کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ جب بستر پر لیٹ جایا کرتے تھے سونے کے لیے تو آپ آخری 3 صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جا سکتا تھا پھیر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول مبارک تھا، اور جب کبھی آپ بیمار ہو جاتے تو مجھے حکم فرماتے کہ یہ تم پڑھ کر دم کر دو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ دم کرنے والی کہ صحابہ کی ایک جماعت گئی تو کسی کے ہاں مہمان ہونے لگی تو انہوں نے ان صحابہ کی جماعت کی مہمان نوازی نہ کی، تو صحابہ کی جماعت چل پڑی، روانہ ہو گئی، تو اس کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کا جو سردار تھا، اس کو بچھو نے ڈنگ مارا ہوا تھا۔ انہوں نے بہت علاج کیا، کئی طریقوں سے علاج کیا لیکن اسے شفا نہ ملی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو ابھی جماعت آئی ہے ان سے پوچھ لو، شاید ان کے پاس کوئی ایسا علاج ہو جس سے ہمارے سردار کو شفا حاصل ہو جائے۔ لوگ آئے صحابہ کرام کی جماعت کے پاس اور کہا کہ ایسے ایسے بات ہے، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار لیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا حل ہے تو آپ ہمارے سردار کو شفا یاب کر دیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس اس چیز کا علاج ہے، لیکن اب میں علاج ایسے نہیں کروں گا، تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اب میں کچھ اس کا بدلہ لوں گا، معاوضہ لوں گا اور پھر دم کروں گا، پھر میں اس کا علاج کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بات اس چیز پر طے ہو گئی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ، جس میں ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ 30 بکریاں تھیں تقریباً، اس پر جو ہے بات طے ہو گئی، اور وہ صحابی گئے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر لعاب آمیزش پھونک ماری، تو وہ جو سردار جس کو ڈنگ مارا ہوا تھا بچھو نے، وہ ایسے ٹھیک ہوتا گیا جیسے رسیوں میں بندھا ہوا ہو اور اب اسے کسی نے کھول دیا ہو، بالکل ٹھیک ہو گیا، چلنے پھرنے لگا۔ تو صحابہ کرام وہ 30 بکریاں لے کر چل پڑے۔ اب صحابہ کرام نے کہا کہ یہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، لیکن وہ جو دم کرنے والے صحابی تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کو یہ سارا معاملہ بتائیں گے، وہ جو حکم فرمائیں گے پھر ہم وہی کریں گے۔ اور جماعت پہنچی، صحابہ کرام کی حضور کو عرض کی، سارا معاملہ بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ دم کرنا ہے؟ ایسے کرو تم آپس میں یہ تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی مجھے دے دو۔ یہ دم کرنا قرآن کے کلمات پڑھ کر یہ مستحب عمل ہے اور یہ ہماری شریعت کے اندر جائز ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ دم کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے، وہ کفر یا کلمات پڑھ کر، جادو کے کلمات پڑھ کر دم کرنا وہ ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، وگرنہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دم کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ 2 حدیثیں میں نے بخاری شریف کی آپ کے سامنے رکھ دی۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد اور رشک یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس نعمت کو دیکھنا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے، اگرچہ وہ نعمت مجھے نہ ملے لیکن اس سے ختم ہو جائے،
اور اگر قدرت میں ہے کہ اس کو چھینا جا سکے تو چھین لیا جائے، یہ ہے حسد۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر برداشت نہ کر سکنا اور یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے یا یہ نعمت میں اس سے چھین لوں، اسے کہتے ہیں حسد۔ اور حسد سے بچنے کا حکم رب نے بھی ارشاد فرمایا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اور رشک کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھنا اور یہ آرزو کرنا کہ مالک اس کے پاس بھی یہ نعمت موجود رہے اور تو مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، اسے رشک کہتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، آپ نے دیکھی تو آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ مالک اسے اور مزید نعمت عطا فرما، اور اس کے وسیلے سے یا جو نعمت تو نے اسے عطا کی ہے، تو بڑا قادر ہے، تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، تو مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے، یہ رشک ہے، یہ صحیح ہے۔ حسد سے بچنے کا حکم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ کسی مومن کے دل میں حسد اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس میں حسد نہیں آ سکتا، اور اگر کسی کے دل میں حسد ہے تو اس میں ایمان نہیں آ سکتا۔ نسائی شریف کی حدیث میں یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم حسد سے باز رہو، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد سے بچنے کا حکم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اور حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں رب کی نافرمانی پر کیا گیا اور زمین میں بھی رب کی نافرمانی پر کیا گیا۔ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمانوں میں بھی کیا گیا اور زمینوں میں بھی پہلا گناہ یہی کیا گیا۔ آسمانوں میں ابلیس لعین نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حسد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور کافر ہو گیا، لعین ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ اور زمین پر قابیل نے حابیل سے حسد کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا اور رب کی نافرمانی کی، اور یہ حسد کا پہلا گناہ زمین پر کیا۔ یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ حسد والا جو بندہ ہوتا ہے ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے حسد، فلاں شخص مجھ سے حسد کرتا ہے، تو آگے کسی نے جواب دیا کہ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اسی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ جلتا رہتا ہے، حسد کرنے والا رب کی نعمتوں کا منکر ہوتا ہے، حسد کرنے والا رب کے فضل کا منکر ہوتا ہے۔ اسی حسد نے ہمیں برباد کر دیا، اسی حسد نے ہمیں ڈبا دیا، اسی حسد نے ہمیں رب سے دور کر دیا، اسی حسد نے ہمیں رب کی نعمتوں کا منکر بنا دیا۔ یہی حسد ہے جو شیطان کو ابلیس کو ملعون لعین بنا گیا۔ یہی حسد ہے جس نے قابیل کو حابیل سے حسد پر ابھارا اور قتل کر دیا قابیل نے حابیل کو۔ یہی حسد تھا جو چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ حسد کہ فلاں رشتہ دار اس کے پاس پیسہ آ گیا، اس کے پاس گاڑیاں آ گئیں، اس کے پاس رب کی نعمتیں آ گئی تو میرے پاس کیوں نہیں ہیں؟ ارے اللہ کے بندے، تیرے پاس تو اللہ سے دعا مانگ، تو نیک اعمال کر، اللہ سے دعا مانگ، اللہ کو راضی کر اور اللہ سے ان نعمتوں کو مانگ۔ اس شخص سے حسد کیوں کرتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے حسد نہ کریں، اپنے بہن بھائیوں سے حسد نہ کریں، کسی مسلمان سے حسد نہ کریں۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ سورت مبارکہ ان دو صورتوں کو، سورت فلق اور سورت ناس کو معوذتین کہتے ہیں۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 3 صورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ 3 صورتیں جس شخص کے پاس ہیں اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صبح بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے اور شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، وہ ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا، حسد سے بھی محفوظ ہو جائے گا، جادو سے بھی محفوظ ہو جائے گا، اور جو ہے تمام مخلوق جو شر پھیلاتی ہے اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا، شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا، اور انسان کے شر اور مکر و فریب سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ 3 صورتیں جس شخص کے پاس ہیں وہ ہر چیز سے پناہ میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے۔